तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथों की लकीरों से मुस्तकबिल का हाल जानना, हाथों की लकीरें देख के किस्मत का हाल बताना और फाल निकालना, फाल मालूम करना, क्याफा शरासी क्याफा लगाना, कहानत यानी काहिन होना और कहानत करना, सितारों की चालों को जानना और नजूमी होना, इनके बारे में आपको हम कुछ अर्ज़ करते हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह ताला के बंदों की हदायत और रहनुमाई का ज़रिया बन जाए। आज जिस तरह का मादी दौर है, इसके अंदर हर मुसलमान जो है वो किसी न किसी टेंशन में, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। और जब इंसान परेशान होता है, मुसीबत में होता है, टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है या किसी बीमारी और तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होता है, तो वो चारों तरफ हाथ पाँव मारता है कि कहीं से मेरा कोई ज़रिया बन जाए, कहीं से मेरा कोई सबब बन जाए, कहीं से मेरा कोई मसला हल हो जाए। इन हालात के अंदर, मुश्किलात के अंदर, मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर, तंगियों और तंगदस्तियों के अंदर हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने रोज़मर्रा की मुसीबतों के लिए रहनुमाई हासिल करें। हम कुरान को अपना रहनुमा और रहबर बनाएं। हम सुन्नत मुबारका को देखें कि हमें सुन्नत मुबारका से इन हालात के अंदर हमारे लिए क्या हुक्म और अहकामात हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सुन्नतें क्या हैं, अहादीस मुबारका क्या है, हमारे असलाफ़ का तौर तरीक़ा क्या है, असलाफ़ की तालीमात क्या है, इस्लाम की और शरीयत मुताहरा की रोशनी में हमारे लिए हाल का अमर क्या है, यानी इस हाल में हमें किस काम की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है और किससे बचने की ज़रूरत है। तो आजकल इस तरह के नफसा नफसी के दौर में, परेशानियों में, मुसीबतों में बहुत सारे लोग अपना ईमान गवा बैठते हैं। यही वजह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो फ़क्र व फाका है ये इंसान को कुफ़र तक पहुँचा देता है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़क्र से, गुर्बत से, तंगी से, तंगदस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो। कि इंसान पैसे की खातर अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, मुसीबतों से निकलने के लिए अपने ईमान की भी परवाह नहीं करता, अपने ईमान को, अकीदे को भी ख़राब कर बैठता है। तो आज हम जब देखते हैं तो जगह जगह पर तरह तरह की जो है ईमान के डाकू बैठे हैं। मैं आपको एक अपना वाक़या बताता हूँ। आज से तकरीबन कोई 15-16 साल पहले की बात है। मेरे एक दोस्त थे, तो उनके यहाँ जाना हुआ, तो वहाँ एक साहब आए और वो पामिस्ट थे, यानी कि हाथों की लकीरें देखते थे। उन्होंने ऐसे मजाक में उनको कहा कि ये हमारे दोस्त हैं तौहीदी साहब, आप इनका भी हाथ देखें। मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, मैं हाथ नहीं दिखाता। तो उन्होंने मुझे आंख मारी और फिर मैंने भी शरारत के तौर पे ऐसे हाथ उनके आगे किया। मैंने कहा अच्छा, सारी बातें छोड़ें, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप हाथ की लकीरों से जो आप कहते हैं कि हम किस्मत का हाल बताते हैं, मुस्तकबिल के हालात बताते हैं, मेरा अल्लाह के फजल से 1% भी इस मामले में किसी के ऊपर ना ईमान है, ना अकीदा है, ना यकीन है। मैंने कहा मैं आपको चैलेंज करता हूं और इस चीज़ का मैं आपको जुठलाने के लिए मैं एक इम्तहान के तौर पर आपको अपना हाथ दिखाता हूं। पहले मैंने उनको ये कहा, उन्होंने कहा दिखाएं। तो मैंने अपना हाथ उनके आगे किया। तो मैंने कहा सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि इसमें शादी की लकीरें हैं, औलाद की लकीरें हैं, मुस्तकबिल की लकीरें हैं, उरूज और तरक्की की लकीरें हैं, ज़िंदगी की लकीरें हैं कि कितनी उम्र है, कब ख़त्म होगी, ये सारी आपके बकौल। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि इस्लाम इन चीज़ों की नफ़ी करता है। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं कि मेरी कितनी शादियाँ हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और ये साइड पे उन्होंने देखा, ये जो छोटी छिंगली है इसके इस तरफ ये एक लकीर है। उन्होंने कहा कि ये जो दाएं हाथ के इस तरफ होती है, ये हमारे इल्म और तजर्बे के मुताबिक ये लकीर होती है शादी की और बीवियों की, और आपकी एक लकीर है, आपकी एक ही शादी है। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी कोशिश करें कोई दाएं बाएं छोटी सी कोई और लकीर बनी हो, या कोई बन जाए, या कोई मेरी और शादी भी हो जाए।
تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی ایک ہی لکیر ہے۔ اور آج تک بھی، یہ 16 سال پہلے کی بات تھی اور آج بھی میری ایک ہی لکیر ہے، یہاں پہ شادی کی ایک ہی لکیر ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے 2 شادیاں کر لی ہیں اور میں اب تیسری کی تلاش میں ہوں کہ تیسری بھی کوئی اچھی بیوی مل جائے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہتے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے دوست نے پھر تصدیق کی، انہوں نے کہا نہیں حضرت صاحب اسی طرح کہہ رہے ہیں، انہوں نے واقعی 2 شادیاں کی ہیں، ان کی دوسری بیوی بھی ڈاکٹر ہے اور انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں اور دونوں میں سے ان کے بچے ہیں اور ان کو اللہ نے اچھی بیویاں دی ہیں، ان کی دونوں ایک گھر میں رہتی ہیں۔ یہ 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے انہیں کہا، مجھے ایک بات بتائیں، جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کی تقدیر کہاں ہوگی؟ تو وہ جھجکے نہیں، کہتے اس کے پھر پاؤں کی لکیروں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا جس کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں اس کی لکیریں کہاں پہ ہوں گی؟ وہ خاموش ہو گئے، کہتے ہیں نہیں آپ تو ہمیں یہ چیلنج کریں۔ میں نے کہا میں حقیقت بتا رہا ہوں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ رسول نے یہ نہیں بتایا کہ ہاتھ کی لکیروں پہ آپ کی زندگی اور تقدیر اور مستقبل لکھا ہوا ہے۔ ہاں، ہاتھ کی لکیروں کا انسان کی صحت کے ساتھ تعلق ہے، جس طرح فنگر پرنٹ کے ساتھ انسان کی پہچان ہے کہ اربوں لوگوں کا فنگر پرنٹ ایک کے ساتھ دوسرے کا نہیں ملتا، اور اس کا قرآن کے اندر ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ہم دوبارہ پیدا کریں گے تو ان کے پور پور ان کو لٹا دیے جائیں گے، یعنی کہ اللہ فنگر پرنٹ بھی اسی سے پیدا کرے گا اور اسی کو لٹائے گا۔ یعنی دنیا میں انسان کے جو فنگر پرنٹ ہوں گے، جو پورے کے نشان ہوں گے، قیامت کے دن جب دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، پیدا کرے گا، وہی فنگر پرنٹ اس کے ہوں گے، وہی اس کا پورا ہوگا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز پر قادر ہیں جس نے عدم سے انسان کو وجود بخشا۔ جب انسان تھا ہی نہیں، اس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے ایک انسان کو پیدا کر دیا، اور جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ان سب کو اللہ اپنے حکم سے، اپنے فضل سے، اپنے قدرت کاملہ سے دوبارہ جمع کر کے اکٹھا کرے گا، اور وہی فنگر پرنٹ، وہی ہاتھ کی لکیریں، وہی سارا کچھ، وہی اعضاء دوبارہ پیدا ہوں گے اسی ترکیب کے اوپر۔ تو میں نے کہا یہ تو اس کا تعلق ہے طبی لحاظ سے، کہ طبی ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں۔ بعض ہاتھوں کی لکیروں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکیریں ہیں، یہ نشان ہیں، اس طرح ہیں، ان کو یہ جسمانی بیماری ہے۔ اس کا جسمانی بیماریوں سے تشخیص سے تعلق ہے ہاتھوں کی لکیروں کا، نہ کہ تقدیر سے تعلق ہے، نہ مستقبل سے تعلق ہے، نہ کوئی روحانی کسی علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ ساری جہالت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جگہ جگہ پہ دیکھا ہوگا کہ طوطے سے فال نکالتے ہیں، جس کو اپنے مستقبل کا نہیں پتہ، یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں طوطا لے کے اور طوطے سے فال نکال لیں، 50-100 لفافے رکھے ہوئے، ہر ایک میں پرچی رکھی ہے کہ یہ پرچی نکلے گی، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں۔ 50 روپے 100 روپے لے کے طوطے سے فال نکال رہے ہیں کہ آپ کا مستقبل یہ ہے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ سب جہالت ہے، ان چیزوں سے بچیں۔ ہاتھوں کی لکیروں پر اعتماد نہ کریں۔ بعض لوگ رسالے اور جنتریاں دیکھ کے گھر سے نکلتے ہیں کہ جی آج کا دن ہمارا کیسا ہوگا، آج ہمیں خوشی ملے گی، غم ملے گا۔ ہمارے ایک عزیز تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے۔ وہ صبح گھر سے رسالہ اور جنتری دیکھ کے نکلتے تھے کہ آج کا دن میرے لیے نحوست والا تو نہیں ہے، برکت والا ہے، خوشی والا ہے، غم والا ہے، بیماری والا ہے۔ ان بیچاروں کو کئی بار اٹیک ہوا، انہیں نہیں پتہ چلا، ایکسیڈنٹ ہوا، نہیں پتہ چلا، حتیٰ کہ موت آ گئی، نہیں پتہ چلا۔ یہ سب جہالت ہے، یہ سب جہالت ہے۔ ہاتھوں کی لکیریں ہوں، یا طوطے سے فال نکالنا ہو، یا ستاروں کی چال کو دیکھنا ہو، اپنے برج کو دیکھنا ہو کہ فلاں برج میں پیدا ہوا تو یہ ہے، اس کے ساتھ آج کا دن یہ ہوگا، ہفتہ کیسا گزرے گا، دن کیسا گزرے گا، یہ سب شرکیہ چیزیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی نجومی سے، کاہن سے، جادوگر سے، کہانت والے سے، فال نکالنے والے سے کوئی مستقبل کا، قسمت کا حال پوچھا اور پھر اس کی تصدیق کی، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اتنا سخت معاملہ ہے یہ، مسلمان کے ایمان کے، عقیدے کے، عقائد و نظریات کے، توحید و رسالت کے بالکل منافی ہے، بالکل خلاف یہ چیز ہے۔ مسلمان توہم پرست نہیں ہے، مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدفعلی نہیں لیتا، بدشگونی نہیں لیتا، توہمات میں نہیں پڑتا، وہم اور وسوسوں میں نہیں پڑتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنا ایمان اور عقیدہ خراب نہیں کرتا، اپنا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پہ رکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ مسلمان کا جو ایمان ہے وہ بہت پہاڑوں چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے، اتنا کمزور نہیں کہ طوطے سے فال نکال کے پریشان ہو جائے کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے، ہاتھ کسی کو دکھا کے پریشان ہو جائے کہ میری قسمت میں تو یہ نہیں ہے، روج اور ترقی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہے، شادی نہیں ہے، رزق نہیں ہے۔ ان چیزوں میں نہیں پڑنا، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کریں،
اور اس طرح کی توہم پرستیوں سے، وہم سے، وسوسوں سے اپنی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور بدشگونی سے، بدفعلی سے، ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں۔ آپ صبح و شام صرف 7 بار یہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آپ کے ایمان کی، عقیدے کی، عقائد کی، نظریات کی، آپ کے اعمال کی حفاظت کرے گا، اور آپ جگہ جگہ پر گمراہوں سے، جادوگروں سے، شیطانوں سے، نجومیوں سے، کاہنوں سے اور دھوکے بازوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے صبح شام یہ پڑھنا ہے 7 بار، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ صبح شام صرف یہ مبارک کلمہ 7 بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی، آپ کے عقیدے کی، آپ کے اعمال کی، آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک اور زندگی سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔